موضوع الدرس في أحوال النصارى وإسلام النصارى سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجهود ومباهة للحق وغمط للناس وتنكتا بحملة العلم وتنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وسموه وسهروه وألبسوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سب سے شدید بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے مومنین کے ساتھ یہودی ہیں یا مشرکین ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن کفر الیہود کفر عناد، کہ یہودیوں کا کفر جو ہے وہ عناد کی وجہ سے ہے، انکار کی وجہ سے ہے، حق کو چھپانے کی وجہ سے ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ہے، علماء کی توہین کی وجہ سے ہے. اس لیے یہودیوں نے قتلوا کثیرا من الانبیاء، انہوں نے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا. وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا بقتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کو بھی کئی دفعہ قتل کرنے کا ارادہ کیا. وسموه، اور حضور پاک کو زہر دی.
والصاروخ اور حضور پاک پہ جادو کیا، وَأَلْبَسُوا عَلَيْهِ أَشْبَاهَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین مکہ کو ساتھ ملا کے حضور پاک اور مومنین کو شکست دینا چاہیے۔ لَعَائِنُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر قیامت تک۔ تو یہودی جو ہیں یہ سب سے زیادہ اعداء ہیں اور سب سے زیادہ ان کے دلوں میں مسلمانوں سے عداوت ہے، سرکشی ہے، اناد ہے، اور حق کا چھپانا ہے، تورات کا بدلنا ہے، حتیٰ کہ یہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ نصرانی بھی کافر ہیں لیکن انہوں نے کوئی نبی قتل نہیں کیا۔ یہ یہود ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی کئی دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ زہر دلایا، اور وہ زہر دینے والی جو عورت تھی اس کا نام فاطمہ تھا، اور وہ یہودیہ تھی، اور خیبر کے موقع پر جب اللہ نے حضور کو فتح دی تو اس نے کھانا بنا کے ہدیہ بھیجا حضور کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی اگلی چوڑے جو تھے تو وہ پسند تھے، وہ اس نے بھون کے اور بنا کے اور تیار کر کے بھیجے۔ حضور پاک نے ایک لقمہ لیا، صحابہ نے بھی لیا، حضور پاک ابھی چبا رہے تھے کہ اللہ نے خبر دے دی، جبریل علیہ السلام آ گئے کہ اس میں زہر ہے اور آپ نے پھینک دیا، لیکن کچھ صحابہ وہ لقمے نگل گئے۔ تو جو لوگ اس لقمے کو نگل گئے وہ تو اسی وقت شہید ہو، اتنا سخت زہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا اور اللہ نے اس زہر سے بچا لیا، لیکن اثر اس کا رہا باقی۔ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو وہ بالکل تھوڑا سا اثر جو ہے وہ بھی باقی نہ رہتا، لیکن وہ اثر باقی رہا۔ اور جب حضور پاک کی وفات مبارک کا وقت آیا تو آپ نے صحیح حدیث میں ہے کہ فرمایا، عائشہ ھذا اوان انقطع ابہری من سم الذی اکلت بخیبر، آج میری آنتیں کٹ رہی ہیں اندر سے جیسے کوئی کاٹ رہا ہو، اور یہ اس زہر کا اثر ہے جو مجھے خیبر میں دیا گیا۔ تو وفات کے وقت وہ ظاہر ہوا۔ اس میں حکمت تھی، اللہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ شہادت سے بھی سرفراز فرمائیں، تو آپ کی وفات جو ہے وہ چونکہ زہر کے اثر سے ہوئی تو شہادت کا مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی حکمتیں ہیں، ہم سمجھنے سے کس۔ اب دیکھیں کہ حضور پر بھی آخری وقت میں زہر نے اثر کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی آخری وقت میں زہر نے اثر کیا، جو سانپ نے ڈنگ والا تھا غار میں، اور حضور نے لعاب لگایا تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اثر باقی رہ گیا، تاکہ ان کو بھی موقع میں شہادت نصیب ہو جائے۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے، اللہ تو ہمیشہ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اللہ کے ہاں تو بغیر انصاف کے کچھ ہے ہی نہیں، اللہ تو ظلم سے پاک ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت خالد بن الولید جیسا جنرل جو ہے، جس نے اسلام کی فتوحات کا ایک پورا باب رقم کیا ہے، اور حضرت خالد بن الولید کے سر سے لے کر پاؤں تک 2 انگشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں تھی جہاں آپ کو کوئی نہ کوئی زخم نہ لگا ہو،
یا تیر کا یا نیزے کا یا تلوار کا یا خنجر کا، حتیٰ کہ آپ کی شرمگاہ جو ہے اس پر بھی زخم لگے، لیکن وہ موت شہادت کی نصیب نہیں ہوئی۔ اپنے بستر پہ تڑپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تیرا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے، لیکن کاش کہ مجھے بھی میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے موت آتی۔ تو انہوں نے کہا جی پھر اللہ نے خالد کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا؟ اتنی بڑی قربانی کرنے والے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، اتنے بڑے زخم کھانے والے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو علماء نے تحقیق کی اور انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا اس کی وجہ ہے کہ حضور پاک نے حضرت خالد کو لقب دیا تھا سیف الرحمن، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ جہاں جاتے تھے فتح ہوتی تھی، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی تلوار ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ اگر آپ کو کافروں کے ہاتھ سے موت آتی تو اللہ کی تلوار کافر کے ہاتھ سے ٹوٹ جاتی۔ اللہ یہ نہیں چاہتے، اللہ اپنی تلوار کو خود توڑ دیں، ان کی مرضی ہے، لیکن کافر کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اور اسی طرح کسی نے اعتراض کیا، یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ زہر کا اثر تھا، لیکن ظاہراً تو کوئی نہیں مانتا نا۔ وہ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق اتنا بڑا مقام ہے، آپ کہتے ہیں کہ اسبق فی الاسلام ہیں، اول من اسلم برسول اللہ ہے، حضور کے ساتھی ہیں، سفر کے ساتھی ہیں، حضر کے ساتھی ہیں، آپ کے وزیر ہیں، آپ کے مشیر ہیں، صاحب غار ہیں، صاحب مزار ہیں، لیکن آپ کو بھی شہادت نہیں ملی۔ تو علماء نے تحقیق کر کے جواب دیا، انہوں نے کہا ابو بکر جو تھا نا وہ تصویر تھا محمد مصطفیٰ۔ حضور کو بھی میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن حضور کا نواسا شہید ہوا حضرت حسین۔ حضرت ابو بکر کو بھی میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہوئی، آپ کا بھی نواسا شہید ہوا عبداللہ بن زبیر۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جن کو دینا چاہے، جو دینا چاہے، جب دینا چاہے، عزت دے، ذلت دے، دولت دے، فقر دے، اس کی مرضی ہے۔ آدمی کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی قضا پہ راضی، یہ مومن کی شان ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ یہود کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ زہر دلا کر بھی آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا دیا، اور جادو بھی کیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے لبید بن العاصم یہودی کی لڑکیاں جو ہیں وہ بڑی جادوگر تھیں، عورتیں بڑی جادوگر ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے نفاذات فی العقد، پھونک مارنے والیاں گروہ میں۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ عورتوں میں بھی جادو بڑا ہوتا ہے، ویسے عورت خود بھی ایک جادو ہے نا جی۔ بڑے سے بڑا عالم ہو، دولت مال نہ سکے، عورت اس کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ اللہ بچائے تو بچائے، ورنہ کوئی اس کے مکر سے نہیں بچ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کا مکر بھی عورت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، اور ان کید کن عظیم، عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا۔ دیکھا نہیں، گھر میں ہوگی بھائیوں کو جدا کر دے گی،
باپ بیٹے کو جدا کر دے گی، ماں بیٹیوں کو جدا کر دے گی، اس سے بڑا کوئی جادو ہے؟ اور بظاہر بڑی مظلوم بھی بن کے رہے گی، سارے خاندان کو الٹ پلٹ کے ستیہ ناش کر دے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا۔ اور میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم نے اپنی آخری ایام کی وصایا میں وصیت میں فرمایا تھا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ تو ان لڑکیوں نے جادو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی یہودیاں تھیں اور لبید بن العاصم کی لڑکیاں تھیں، لیکن ان کا جادو چل نہیں سکا۔ پھر یہودیوں نے متفق فیصلہ کیا اور لبید بن العاصم نے خود جادو کیا۔ لیکن لبید ابن العاصم نے جب جادو کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہو گیا۔ لیکن وہ اثر یہ تھا کہ دین کے معاملے میں تو بالکل نہیں تھا، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، تبلیغ میں، دعوت میں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن ذاتی زندگی پہ وہ اثر انداز ہو گیا کہ حضور کو بھوک نہیں لگتی تھی، آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ صاف بات ہے، جب کھانا نہیں کھائیں گے آپ کمزور ہو جائیں گے۔ حضور کو اپنی بیویوں سے ملنے کی خواہش بھی ختم ہو گئی۔ اور بیوی عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی کوئی چیز ہم نے سامنے رکھ لی تو حضور نے دو نوالے کھا لیے، نہیں رکھا تو کبھی نہیں مانگا کہ بھی مجھے بھوک لگی ہے۔ اور اپنی بیویوں سے ملنے کی قوت ہی ختم ہو گئی، خواہش ہی ختم ہو گئی۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ اللہ کے فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہوا، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا۔ سرانے کی طرف کھڑے ہونے والے جبرائیل تھے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہونے والے میکائیل تھے۔ یاد رکھو، جادو ہے، جادو حق ہے، ٹھیک ہے، شیطانی علم ہے لیکن ہے۔ زمانے سے چلا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جادو چلا رہا ہے۔ لیکن شریعت میں یاد رکھو، جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کرانا یہ کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ من تسحر فقد کفر، حضور نے فرمایا جس نے جادو کا علم سیکھا، جادو پہ اعتماد کیا، وہ کافر ہو جاتا۔ اب اس بندے نے جو پاؤں کی طرف سے کھڑا تھا اسے پوچھا ما بہذا الرجل، انہوں نے پوچھا بھی ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو جو سرانے کی طرف سے تھا اس نے کہا طب آپ پہ جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ جادو کس چیز میں کیا گیا؟ اس نے کہا کنگھی ہے، کنگھی میں بال ہیں اور ان بالوں کو لپیٹا گیا ہے کنگھی کے دندانوں سے اور اس میں سوئیاں ڈالی گئی ہیں، اور وہ بئر راوان جو ہے فلاں جگہ جو ہے ایک پرانا غیر آباد کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے اس کے نیچے وہ دفن ہے۔ حضور فرماتے میری نیند کھل گئی،
اور وہ فرشتے بھی چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا کہ 2-4 صحابہ کو تیار کرو، اللہ نے میری بیماری کا علاج بتلا دیا ہے، ہم نے اسی جگہ جانا ہے جہاں وہ جادو دفن ہوا ہے. حضرت علی فرماتی ہیں کہ حضور ہمیں لے کے چلے، اور اس جنگل میں جب ہم پہنچے تو وہاں کھجوریں تھیں لیکن سڑی ہوئی جلی ہوئی، کأنہم رؤوس الشیاطین، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے شیطانوں کے سر ہوں، ٹنڈ منڈ، کوئی پھل نہیں. اور کنواں جو تھا اس کا پانی ایسے ہو چکا تھا کماء الحنہ، جیسے پانی میں کسی نے مہندی ملا دی ہو. حضور نے حکم دیا، حضرت علی نے حکم دیا، صحابی اترے کنویں میں. انہوں نے جا کے اس لکڑی کو ٹٹولنا شروع کیا، جو نیچے لکڑی رکھتے ہیں جب کنواں بناتے ہیں، لکڑی رکھ کے پھر اوپر چنائی کرتے ہیں. اس کے نیچے سے وہ کنگھی مل گئی. وہ صحابی لے کے باہر آئے تو اس میں حضور پاک کے بالوں کو یوں لپیٹا گیا تھا اور اس میں سوئیاں ماری گئی تھیں. حضور پاک نے یہ سورتیں پڑھنی شروع کی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ پڑھتے گئے اور کھولتے گئے، پڑھتے گئے اور کھولتے گئے. صحابہ فرماتی ہیں کہ جب سارے بال مبارک اس کنگھی سے کھل گئے، رسول اللہ، حضور کے اندر جو غم تھا، جو ہم تھا، وہ ختم ہو گیا اور حضور کا چہرہ ایسے روشن ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے. اور حضور نے وہ کنگھی اور بال دوبارہ کنویں میں ڈال دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو آج تو حضور کے چہرے پہ ایسا ہے کہ ان الشمس تجری فی وجہی، جیسے سورج آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہو. میں نے پوچھا یا رسول اللہ، تو آپ بڑے خبر میں، ان اللہ اخبرنی وعافانی، اللہ نے مجھے بتلایا بھی اور مجھے شفا بھی عطا فرمائی. اللہ نے جبریل بھیج کے خبر دی کہ مجھ پہ جادو کیا گیا ہے، تو میں نے وہ جا کے جادو نکالا تھا. اور فرمایا عائشہ تم دیکھتی تو حیران ہو جاتی کہ ان ظالموں نے کیسے جادو کیا ہے کہ بالوں کو کنگھی کے دندانے میں لپیٹ کے سوئیاں ڈال کے مار کے بند کر کے کنویں کے نیچے دفن کیا ہے. بی بی عائشہ کہتی اللہ آتیت یا رسول اللہ، حضور اگر آپ لے آتے تو ہم بھی دیکھ لیتے. آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس وجہ سے کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے اور قتل عام شروع ہو جائے. جو بھی دیکھے گا وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے انہوں نے کہا فتنے ختم کرو. جب اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے تو اس کو اچھالنے کی کیا ضرورت؟ تو یاد رکھیں کہ جادو ہوتا ہے، اسی لیے ہر آدمی بھی اور خاص طور پہ میری بیٹیاں اپنے بال جو ہیں نا وہ ایسے کنگھی دے کے ایسے نہ پھینک دیا کریں. کبھی لوگ نوکرانیوں سے وہ بال منگوا لیتے ہیں اور پھر جادو کرتے ہیں. ان شیاطین الجن والانس سے بچا کر. اور جادو ہو جائے تو سورۃ البقرہ پڑھیں، سورۃ البقرہ سنیں، ہیڈ فون لگا کے سنیں، اور سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے غسل کریں، سورۃ البقرہ تیل پہ دم کر کے مالش کرائیں، اور 11 دن میں انشاءاللہ تمام شیطانی اثرات جو ہے وہ ختم ہو جائیں.
کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بھوپے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ خود بڑے ظالم ہیں، ان کے سامنے تو جن بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو خود بڑے جن ہیں، یہ تو بھوت ہیں، ان سے بچا کرو۔ کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہو، صحیح عالم دین کے پاس جا کے بتلاؤ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ میرا اپنا یعنی مجھے کل ایک بات سن کے اتنا بڑا شرم آیا، میرا شاگرد بھی ہے، میرا ملازم بھی رہا ہے، وہ مجھے کسی نے بتایا کہ جی آپ کو پتا ہے فلاں آدمی کا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو جی بڑا پیر بنا ہوا۔ میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا تو جاہل آدمی ہے یار، اس کو تو الحمدللہ پڑھنی بھی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیا پتا ہے، آج کل تو بڑا پیر ہے اور وہ لوگوں کو کہتا ہے علیحدہ بیٹھ کے کہ مکی صاحب کے پاس جو علم ہے وہ تو ان کے پاس ہے، ان کی روحانیت ساری میں نے چرا لی ہے۔ اور انہوں نے کہا جناب وہ شرط لگاتا ہے کہ 1,00,000 روپے میں اس کا بدلہ لوں گا جس عورت کو حمل نہ ہوتا ہو، بچہ نہ ہو، کبھی حمل نہ ہوا ہو، آ جاؤ میں اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیروں گا اور حمل ہو جائے گا۔ وہ ناف پہ ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، انگلی پھیرتا رہتا ہے، سینے پہ ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں، بچے بھی پیدا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی کسی شیطان کو ٹکر گیا ہے اور اس کو کوئی شیطانی علوم مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہ آدمی بتا سکتے ہیں جس کی بیوی کو حمل نہیں ہوتا تھا، اس نے ہاتھ پھیرا اور حمل ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بھئی حضور پاک نے تو غیر عورت سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں، یہ ان کے پیٹ پہ اور ناف پہ اور پستانوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، یہ ولی ہے شیطان ہے؟ یہ بھی دجال ہوگا۔ انا للہ ہے، یہ مجھے کل کسی نے بتایا۔ میں نے کہا یار اس کو بتاؤ نہیں، اس کو تلاش کرو، میرے پاس لے تو آؤ۔ انہوں نے کہا تھا چھوڑ کے پاکستان چلا گیا، اس کو بتایا کہ مکی صاحب پتہ رکھ گیا ہے، اس نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا، یہاں بڑا اس نے کچھ بنایا بھی تھا لیکن وہ چلا گیا۔ چلو دفعہ ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جادو، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جادو اور بچھو یہ ایسے بے حیا ہیں کہ نبی سے بھی ان کو حیا نہیں آتا، نبی کو بھی ڈنگ مار دے گا۔ اور جادو بھی سب پہ ہو جائے گا۔ کبھی ہمارے مہربان ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، خود بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور شیخ الحدیث ہیں، سہارنپور جیسے ادارے کے جہاں میرے والد صاحب بھی پڑھے ہیں، وہاں کے اس وقت بھی وہ شیخ الحدیث ہیں، انتہائی خوبصورت آدمی، ان پہ جادو ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے، حدیث پڑھانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، مجال ہے کوئی غلطی کریں، کوئی نام بھول جائیں، کوئی راوی بھول جائیں، لیکن جب نماز ہو، قرآن ہو، درس ہو، کوئی جادو نہیں، گھر جائیں جادو ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ اور اتنا بڑا عالم ہے، اس کے لیے کتنے علماء نے پڑھا ہوگا، دعائیں کی ہوں گی، لیکن اللہ کی شان۔ تو اب ہماری بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں نے زہر دے کے بھی مارنا چاہا اور جادو کر کے بھی مارنا چاہا اور دھوکہ دے کر بھی مارنا چاہا کہ اپنے گھر کے نیچے مجلس بنائی کہ جب حضور آئیں گے یہی بٹھائیں گے اور اوپر سے پتھر گرا دیں، اور مشرکین مکہ کو تیار کر کے لشکر لے کے آئے اور مدینے میں حملہ بھی کروایا۔ تو یہ کون تھے؟ یہودی تھے۔ اور آج بھی آپ یمن میں جو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، حرمین الشریفین کے خلاف، اہل حق کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ وہی یہودی النصر ہیں۔
یہ جو 10 قرن کو 10ویں صدی کے اندر صفوی حکومت قائم ہوئی تھی، یہ ان کی اولاد ہے۔ دعا کریں اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ تو دعا کریں کہ اللہ نے خادم الحرمین الشریفین کو، سعودی قیادت کو ہمت دی، جرأت دی کہ انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، اب اسلام کو وہ مٹانا چاہتے ہیں، اب ہم صبر نہیں کر سکتے۔ ورنہ ان کی تو عادت ہی نہیں ہے، تو کسی سے جنگ کا کیا جھگڑا کوئی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن جب ان کے عزائم سامنے آ گئے کہ ہم نے حرمین الشریفین پہ قبضہ کرنا ہے، جب ان کے عزائم سامنے آ گئے کہ ہم جب آئیں گے تو حضرت ابو بکر عمر کو ان کی قبروں سے نکال دیں گے، جب ان کے عزائم سامنے آ گئے کہ ہم حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کے نعوذ باللہ رجم کی سزا دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ ان کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اور اللہ یمن میں بھی امن قائم کر دے، اور وہاں جو ہمارے اہل سنت اور صحیح لوگ ہیں وہ کیوں الایمان یمان، حضرت نے فرمایا ایمان تو یمن والوں کا ہے، الحکمت یمانیت، فرمایا حکمت بھی یمن والوں کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یمن سے ہی وہ لوگ آئیں گے جو دین کو عزت دیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ سارے قافلے تو یمن سے آئے تھے۔ پکے مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں سے پھر پیدا ہوئے کون؟ روافض شیعہ پیدا ہوا۔ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا۔ حسن ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا۔ خوارج جو ہیں اہل بیت کے دشمن، وہ بھی یہود سے پیدا ہوئے۔ معتزلہ کے جتنے فرقے ہیں، کرامیہ ہے، قدریہ ہے، جبریہ ہے، جہمیہ ہے، سارے کے سارے یہود سے پیدا ہوئے۔ تو یہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں، اور آج بھی یہود ہر مقام پہ اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، فکری جنگ بھی لڑ رہا ہے، نظری جنگ بھی لڑ رہا ہے، علمی جنگ بھی لڑ رہا ہے، عسکری جنگ بھی لڑ رہا ہے، اقتصادی جنگ بھی لڑ رہا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت لیبرال اکنامی جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جس ملک کو چاہے ستیہ ناش کر دیں۔ جب چاہیں گے سونے کی قیمت بڑھ جائے گی، جب چاہیں گے گر جائے گی، جب چاہیں گے ڈالر کی قیمت بڑھ جائے گی، جب چاہیں گے گر جائے گی، جب چاہیں گے پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، کیونکہ مارکیٹ کا جو اصل لیڈر ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اتنی اقلیت میں ہے یہودی ایمان سے۔ اگر آج ہمارے عرب بھائی اکٹھے ہو جائیں نا جی، اللہ کرے اتفاق دے ان کو، اکٹھے ہو جائیں اور کسی اونچے پہاڑ پہ سارے مل کے بیٹھ جائیں، وہاں سے صرف پیشاب کریں نا تو یہودی ڈوب جائیں گے۔ اس وقت وہ حرمین کے دشمن کیوں ہیں؟ یاد رکھو کہ یہاں مکہ مدینہ ہے، جس کے لیے پوری دنیا کا گناہگار سے گناہگار بندہ بھی کٹ جائے گا۔ فاسق فاجر زانی شرابی مکے مدینے کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، گردن کٹا دے گا لیکن حرمین کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری دشمنی پاکستان سے ہے کہ اسلامی ملک نے ایٹم کیسے بنا لیا۔ وہ سارا جو گھیرا تنگ کر رہے ہیں نا جی، وہ صرف اسی لیے ہے کہ اسی جگہ پہ کہیں پہنچ جائیں، ایک سیکنڈ میں اس کو فیوز کر دیں گے۔ تو اس لیے حرمین کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی
یہ کبھی کشمیر کا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں، کبھی ماہی گیروں کا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں، کبھی جناب بلوچستان کی بارڈر سے حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی بارڈر سے حملہ ہو جاتا ہے، کبھی بجلی کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، کبھی بجلی کام ہی نہیں کرتی، کبھی فرنس آئل ختم ہو جاتا ہے، کبھی جہاز لیٹ ہو جاتا، یہ ساری ان کی گیم ہے، وہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں اگر تم بیدار نہ ہوئے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ دعا کرو اللہ پاک حرمین الشریفین اور بلد الامین کے انچ انچ اور ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے اور ان کے دشمنوں پہ اپنا قہر نازل فرمائے۔ پاکستان اور ہمارے جوان جو ہیں فوج کے، اللہ ان کی قدم قدم پہ مدد فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ ان کا رخ صحیح جا رہا ہے، اب دشمن چال چل رہا ہے کہ ان کو دینی مدارس اور دینی لوگوں کے خلاف لڑا دے۔ دعا کریں اللہ ان سے یہ غلطی نہ کروائے، اللہ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی 1000 میں ایک مدرسہ غلط ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ 999 کو سزا دے دی ہے، یہ مانا تو نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ دشمنی یہود کی جو ہے نا جی، کیونکہ یہ بربنائے عداوت ہے، بربنائے بغض ہے، بربنائے بغی ہے، بربنائے سرکشی ہے، لہذا سخت ہوگی۔ واللہ اعلم۔ مسجد نبوی میں حضور کے روضے پر حضور سے کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنے، حضور نے خود فرمایا تھا نا کہ یا اللہ لا تجعل قبری وثنی یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا۔ تو حضور کی دعا منظور ہو گئی ہے، تو اس لیے اللہ نے ایسے بندے کھڑے کیے ہیں جو وہاں شرک نہیں کرنے دیتے۔ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، نبی علیہ السلام بھی اللہ سے مانگتے رہے۔ داڑھی رکھنا واجب نہیں، اب تو فرض ہے، اور بار بار داڑھی منڈانے والا آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، اس کو امام بھی نہیں بنانا چاہیے، مؤذن بھی نہیں بنانا چاہیے۔ میرے پاس کھاد کی دکان ہے، نقد میں 1000 روپے، ادھار میں 1200 بیچتا، یہ جائز ہے، لیکن جو نقد لے اس کو دے دو۔ اگر ایک آدمی کہے کہ جی مجھے نقد دو، کہ نہیں جی نہیں ہم تو ادھار بیچتے ہیں، پھر حرام ہے۔ نقد مانگتا ہے دے دو، ادھار مانگتا ہے دے دو۔ طواف کتنے بندوں کے لیے؟ کسی کے لیے نہیں کر سکتے، اپنے لیے کرو، باقی سب کے لیے دعا کرو۔ سجدے میں ہاتھ یوں نہ بچھاؤ جیسے ایک نعوذ باللہ کتا بچھاتا ہے، بلکہ اٹھے ہوئے ہو، لیکن ادھر ادھر آدمی ہو تو پھر اتنے اٹھے ہو، یہ نہیں کہ دوسرے کے منہ میں مار دو، یہ بھی تو حرام ہے نا۔ صرف ایک حدیث سے نہ پڑھا کرو۔ بیت اللہ کے اندر بہرحال بیت اللہ یا حرم یا مدینہ منورہ کا فوٹو لینا جائز ہے، لیکن بندہ نہ ہو، جاندار چیز نہ ہو اندر۔ احرام کھولنے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے احرام نکال دیا، پھر باندھ کے عمرہ کیا، نکال دیا، کیا معنی نکال دیا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا، نکال دیا وہ کیا نکال دیا؟ وتر نماز جو ہے 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں، وہ بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے، اور وتر کی ہیں ہی 3 رکعتیں۔ حضور پاک نے 3 صورتیں بتائی ہیں نا، کہ پہلی صورت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری صورت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری صورت میں قل ھو اللہ احد۔ اگر ایک رکعت ہے تو پھر ایک صورت بتلاتے، 3 صورتیں کیوں بتلاتے؟
تو معلوم ہوا کہ 3 رکعت ہیں. باقی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بعض ائمہ 2 رکعت پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے ہیں اور حنفی 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں. دونوں حدیث میں ہیں. مہربانی کرو، لڑا جھگڑا نہ کرو. اب وہ وقت آ گیا ہے ہم کفر کا مقابلہ کریں. اب وہ وقت آ گیا ہے ہم دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کریں. اب وہ وقت آ گیا ہے اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں. یہ وقت نہیں ہے کہ ان فروئی مسائل میں ایک دوسرے کو کافر کہیں اور لڑائیاں اور جھگڑے کریں. اگر مال تجار جو ہے 4 ماہ یا 1 سال میں فروخت کرتے ہیں کیا یہ سود ہوگا؟ مجھے کیا پتا، شرط کیا رکھی ہے آپ نے؟ اگر ادھار پہ دیا ہے تو کوئی سود نہیں. صفا مروا سے شروع کیا ہے، بالکل ادا نہیں ہوا، دم پڑ گئی. داڑھی 1 مشت ہونی چاہیے. کہتے جی کہ جنت میں جو اونچے درجے میں ہوں گے اور کچھ لوگ نیچے درجے میں ہوں گے تو نیچے والوں کو تو وہ حقیر سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے جناب. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اللہ نے دل سے وہ غل اور حقد جو دنیا میں تھا وہ نکال دیا. اندر کیوں حقیر سمجھیں گے؟ وہ تو یہ تو دنیا میں حسد ہے تو ہم حقیر سمجھتے ہیں، وہ تو ہوگا ہی نہیں، پھر حقیر کیوں سمجھیں؟ ایک آدمی نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے تو میں اس کو قتل کر دوں. اس نے ہاتھ ڈالا، 1 گناہ کیا، تم اس سے بھی بڑا گناہ کرنا چاہتے ہو قتل کا. بالکل قتل نہ کرو، تمہیں شریعت اجازت نہیں دیتی. اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ پاک اس سے بدلہ لیں گے. باقی تمہاری بیوی ہے، برداشت نہیں کر سکتے ہو، طلاق دے دو. اس کو بھی قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں. حضرت تقی عثمانی صاحب نے تکافل اور میزان بینک اگر ان کی نگرانی میں ہے تو وہ سکھ عالم ہیں اور ان کی اقتصادیات پر بہت بڑی نظر ہے جو عام مولوی کی نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا. فرض نماز کے بعد اکیلے دعا مانگو تو جائز ہے، مل کے مانگو تو جائز ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگو تو جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگو تو جائز ہے. سب حدیث میں ہے. 1400 سال ہو گئے ابھی تک آپ انہیں مسئلوں پہ لڑ رہے. خدا کے لیے حضور کی امت کو معاف کر دو. کوئی مانگتا ہے مانگ لے، نہیں مانگتا نہ مانگے. مسجد الحرام میں بھی ایک نماز کا 1 لاکھ ثواب ملتا ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں زیادہ، تبلیغ میں بالکل تبلیغ میں زیادہ ملتا ہے کیونکہ تبلیغ دین تو فرض ہے اور یہ نماز تو نفلی عبادات میں ہے. اگر آپ حج میں جائیں گے تو پیدل ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکیاں ملیں گی. سب یہاں نماز کا 1 لاکھ ہے، وہ 7 کروڑ مل رہا ہے. نہیں، تمہیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ نیک کام خود بھی نہیں کرتے ہو اور دوسروں پر اعتراض کرتے ہو. یاد رکھو جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اپنے نیک بندوں کا اس کو دشمن بنا دیتے ہیں. من آزادی ولی فقط آزادہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں پھر جو میرے اولیاء کو دکھاتا ہے اور اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے میں بدلا لوں گا. امام کے پیچھے سورت فاتحہ حنفی ہے نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھتا ہے، دونوں کی نماز ہو جاتی ہے. فیصلے کرنا علماء کا کام ہے، تم جھگڑوں میں نہ پڑھو. داڑھی کو سفید رکھنا افضل ہے یا مہندی لگانا؟ داڑھی کو مہندی لگانا افضل ہے. حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، اپنی سفیدی کو چھپایا کرو چاہے کوئی رنگ ہو لیکن کالا نہ ہو. یہ وہی ادھار پہ کھاد بیچنا بتا دیا ہے. بوری کے پیسے 100 یا 200 بوری کے پیسے سیٹ کو دیتا ہے اور اس کی امانت
کھاد رکھ لیتا ہے، جمع کرنے والے شخص اپنے گاہک کو پرچی لکھ کر دیتا ہے فلاں سے لے لو، مجھے تو نہیں سمجھ آیا کیا مطلب ہے۔ دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ سے انعام باندھیں یا مسجد جیرانہ سے باندھیں۔ عورت اکیلے طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ اگر ساس ہے، دیور ہے، بھابھی ہے، بہو ہے، مل کے آئیں، آ سکتے ہیں، لیکن دیور کے ساتھ علیحدہ نہ رہے۔ گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ سے جی پی فنڈ میں جو کٹوتی ہوتی ہے وہ کٹوتی حلال ہے، اس پر جو نفع ملے گا وہ سود ہے، اس کو لے کر غریبوں کو دے دو بغیر ثواب کی نیت کے۔ وہی جی پی فنڈ لے لیتے ہیں اور پھر واپسی جمع کراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا لگتا رہتا ہے، کیا مجھے سمجھ، بہرحال جی پی فنڈ تمہارا ہے، اس پر جو سود بنا ہے وہ حرام ہے، وہ لے کر اپنے غریب رشتہ داروں میں سے کسی کو دے دو۔ اگر کوئی سجدے میں یہ دعا کرے اللہم اجرنی من النار، بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ اگر فرضی نماز ہے تو تسبیح زیادہ کہو، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ۔ اگر سنت و نفل ہے پھر دعا بھی مانگو، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم اجرنی من النار، جو بھی چاہے دعا مانگو۔ ایک آدمی قسطوں کی چیز لیتا ہے، قسط پر لی گئی چیز نقد رقم سے مہنگی پڑتی ہے، بالکل جائز ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس انشورنس تو حرام ہے، اگر تکافل اسلامی کا کوئی نظام ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ جائز ہے۔ مسافر جو جمعہ اس پہ واجب نہیں ہے، یہ نہیں کہ جمعہ ہو تو بیٹھا رہے چونکہ میں مسافر ہوں، پڑھنا ہوگا اس کو۔ ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ فلاں کام نہیں کروں گا، پھر کر دیا، تو اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ توڑا ہے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اگر طواف کرتے ہوئے ویل چیئر مجھے لگی، زخم ہو گیا لیکن خون نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا آپ کا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے حج بھی کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے ہو۔ روزہ مبارک پہ ہاتھ اٹھاؤ لیکن چہرہ قبلے کی طرف ہو اور دعا اللہ سے مانگو۔ اگر احرام کی حالت میں ناک میں کھجایا انگلی سے، احرام کے کپڑے سے احرام پہ داغ لگنے کی وجہ سے کوئی بات نہیں، پتہ نہیں کیا خوشبو والا، بہرحال یہ ہے کہ ہاتھ لگایا کو بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے احرام کی حالت میں خوشبودار صابن سے ہاتھ دھوئے، اس کو صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ لگا تو نہیں رہنے دیا نا، فوراً دھو ڈالے ہیں، اس لیے خیرات کر دے، 2 ریال 4 ریال 5 ریال جتنا اللہ توفیق دے۔ حضور کے نام کو چومنا جو ہے منع ہے، جو آدمی حضور کا نام لے اس کے منہ کو جا کے چوما کرو۔ ایک گزارش یہ ہے، مسل مرأہ سے پہلے حدیث ہے حضور کی، اسی لیے امام شافعی آج تک اسی پہ قائم ہے کہ عورت کا ہاتھ اگر مرد کو وضو کے بعد لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے مست النار، آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں نار سے کھا گیا۔ حضور پاک نے اللہ کو دیکھا ہے، اختلاف ہے، بعض صحابہ فرماتے ہیں دیکھا ہے، بعض فرماتے ہیں نہیں دیکھا ہے۔ ہم سے یہ مسئلہ انشاءاللہ قیامت میں نہیں پوچھیں گے، تم بلا وجہ اپنا مغز خراب نہ کرو۔
ایک آدمی پہ دم پڑ گیا، وہ غریب ہے، 10 روزے رکھ لے۔ مرد کے لیے بالوں کو داڑھی خضاب لگانا جائز ہے، کالا نہ ہو۔ انسا مشکل کا حصہ بالکل ہے، وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوصاف یعنی پیشاب عورت کی طرح کرتا ہے یا مرد کی طرح، اسی حساب سے حصہ دیا جائے گا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا لیکن عمرے میں جوتی پہنے رہا جس سے پورا پاؤں بند تھا۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو دم ہے، باقی ائمہ فرماتے ہیں صدقہ دے دے۔ کہتے ہیں جی کن صورتوں میں تجدید نکاح کی ضرورت پڑتی ہے؟ بیوی کافر ہو جائے یا خاوند کافر ہو جائے یا طلاق دے دو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ بار بار مجھے اونگ آتی ہے، اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے سو جاؤ تو پھر وضو ٹوٹتا ہے۔ امام صاحب نے خواب دیکھا ہے اور حضرت ابو بکر عمر فاطمہ میں، تو امام صاحب سے جا کے پوچھے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ میں معذور کی نماز پڑھتا ہوں، ایک وضو ایک نماز کا بلکہ واپس نہ آ سکوں، میری عمر 82 سال ہے، ایک وضو کے اگر وضو نہ ٹوٹے تو ایک وضو کے ساتھ 2 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ٹوٹ جائے تو پھر وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک بڑی مسجد ہے، وہاں امام صاحبان انگوٹھے چومتے ہیں تو وہ اہل بدعت ہیں، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بچہ پر اس کا نام محمد رکھا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے جاہل ہیں، حضور کا نام محمد ہے، بدبخت و عقل کی بات ہے۔ جب اقامت ہوتی ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن حنابلہ کے نزدیک جب حی علی الصلاح کہے تو کھڑے ہوں، اور احناف کے نزدیک جب قد قامت الصلاح کہے تو کھڑے ہوں۔ ایک آدمی طائف گیا ہوا، اس طرف سے احرام نہیں باندھا تو فوراً طائف جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرے، ورنہ دم دینی پڑے گی، وہ میقات ہے، جیرانہ نہیں، طائف وادی سیل۔ عورتوں کو سلام کر سکتے ہیں، غیر محرم عورتوں کو تو نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کو، بہن کو، ماں کو کہہ سکتے ہو السلام علیکم۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو غیر محرم سے بات کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، تو ایسی ضرورت کے وقت تو بات ہو سکتی ہے۔ اگر وضو کے بعد پیشاب کے راستے سے چپ جیسی چیز نکل جائے پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، غسل نہیں۔ غسل اس وقت ہوتا ہے جب منی نکلے، مزی یا ودی نکلنے سے غسل نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے۔ جن پور میں رہتا، میں 74 نمبر گیٹ جو ہے نا، یہ عشاء کے بعد نیچے بیٹھا ہوں گا، آپ مجھے مل لیں، کوئی بات ہے۔ اصل ظہر کی نماز حنفی ہو تو فاتحہ نہ پڑھے، اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک عمرہ مسجد عائشہ سے ضرورت ہو تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا، لیکن حنفی اور شافعی مسلک میں ضرورت ہو نہ ہو سینکڑوں عمرے کرے ہو جاتا ہے۔ بیت المقدس کی فتح میں اللہ ہم سب کو شریک کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہاد اور موت شہادت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ غار ثور میں 1000 سال تک سانپ دیدار کی انتظار میں تھا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اگر وہ غار ثور میں 1000 سال انتظار کر سکتا ہے تو مکہ شریف بھی آگے زیارت کر سکتا تھا۔
بناتے رہتے ہیں، گھڑتے رہتے ہیں مسئلے، اللہ معاف کرے۔ تمہیں ملا تھا سانپ؟ اسے بتایا میں 1000 سال سے بیٹھا ہوں۔ نہیں، کس مولوی کو ملا تھا وہ؟ ایسے جھوٹے قصے موجود مقبوضہ کشمیر میں واقعی سیلاب کا بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ بارشیں بھی بند کریں اور اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ وہاں ہمارے کتنے دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، پودے گر گئے، راستے بند ہو گئے، کھانے پینے سے معذور ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ نصرت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر احرام باندھنے کے بعد اینک اتارتے ہوئے کوئی بال ٹوٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اینک سے جتنے ٹوٹ جائے ٹوٹنے دو۔ ایک بال ٹوٹنے کا فکر ہے، داڑھی مڈانے کا فکر ہے۔ دیکھو نا مسلمان قوم ہے نا ماشاءاللہ۔ میرے بھائی نے بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی، دوبارہ نکاح نہیں ہوتا جب تک حلال نہ ہو۔ یہ تو متفق علیہ فیصلہ ہے، تمام ائمہ اربعہ کا فیصلہ ہے، اور یہاں کی سعودی گورنمنٹ کی جو مجلس ہے فقہی مسائل ان کا بھی فیصلہ ہے کہ 3 ہوتی ہیں اور حلالے کے بغیر حلال نہیں ہوتے۔ پہلی تکبیر میں سبحانک اللہم، اور دوسری تکبیر میں درود شریف، اور تیسری میں دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ کہتے ہیں جی کہ اسلامی بینک والے گاڑی وغیرہ لینا جائز ہے۔ میرا بھائی جب وہ اسلامی بینک ہے تو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کیوں آئے ہو؟ اگر وہ اسلام کے طریقے سے دیتے ہیں، یعنی مرابحت میں، مشارکت میں اور اجارے میں، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ باقی زیادہ لیتے زیادہ لے، اسلامی کاروبار میں تو زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ طواف کے دوران میں میرے پاؤں سے خون نکل آیا، اگر وہ خون بہہ گیا اپنی جگہ سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے حنفی مسلک میں۔ آپ وضو کر کے ایک چکر پورا کر لیں جو کہ آپ کا آخری چکر تھا۔ اگر ہم مطاف میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور طواف کرنے والے آگے سے گزر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دور ہو کے نماز پڑھیں، ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تجعلنا مزة للماجرين لا تجعلنا عقدة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ یہود اور کفار و مشرکین کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ تیرے دین کے کام کرنے والے مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیسہ دے گا جمع پھر کل ملے گا. کیا ہوتا ہے کمرے سے اچھا کام نہیں ہوتا, سجے نہیں ہوتا. کہاں رہتا پتا مکہ مکرمہ ہے. کام کر رہے ہیں نا وہ صحیح نہیں کر رہا.